ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور جتنی پاسبل ڈیٹیلس تھیں اس کے اندر میں نے ڈسکس کی تھی، اور انشاءاللہ جو آج کا ہمارا چیپٹر ہے وہ میں نے کہا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے، جو اکلوتا حج رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر کیا ہے، پرفارم کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، دا فیئرویل حج۔ اگر آپ انگلش سیرہ پڑھیں گے تو اس میں دا فیئرویل حج کے نام سے یہ چیپٹر ہوتا ہے، سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے یہ۔ اور اگر آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو حجۃ الوداع کے نام سے ملے گا یہ جو چیپٹر 10 ہجری میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اگر دیکھیں تو بالکل آخر کا یہ وقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد یہ ایک جو بڑی ذمہ داری تھی، جو فرض ہے اسلام کے اندر، جو 5 بڑے بڑے فرض ہیں، ان فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفارم کیا۔ اور یہ حجۃ الوداع جو ہے یہ سیرہ سے ہی ہمیں نام ملتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں کچھ روایتوں میں ہمیں ایسی روایتیں ملتی ہیں جس کے اندر صحابہ اکرام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ بتاتے ہیں، ان روایتوں میں ملتا ہے تو وہ حجۃ الوداع کہہ کر ہی اس کو نام دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے 10 ہجری میں پڑھا تھا عام الحزن، تو وہ ہمیں کوئی سیرت کے اندر نہیں ملتا ہے کہ کسی صحابی نے وہ نام لیا ہو، عام الحزن کا نام دیا ہو اس کو، یا کسی تابعی نے دیا ہو۔ تو یہ بعد میں جو آخر اس سیرہ لکھنے والے آئے ہیں ان لوگوں نے اپنی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لکھا ہے، اس کو عام الحزن نام دیا۔ لیکن یہ حجۃ الوداع جو ہے یہ صحابہ اکرام نے ہی اس کو حجۃ الوداع نام دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر روایتیں بھی ہمیں ایسی ملیں گی، اور کچھ صحابہ اکرام کو یہ انڈیکیشن لگنے لگا تھا کہ کیونکہ رسول اللہ نے اپنا سارا جو کام ہے، جو ان کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، وہ مقصد انہوں نے اچیو کر لیا ہے۔ اور اب کچھ سائنز ایسے لگ رہے ہیں، ہم اس میں بھی پڑھیں گے، آگے جا کر کے دیکھیں گے لاسٹ میں انشاءاللہ ایک ایسی روایت ہے جس کو میں ڈسکس کروں گا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انڈیکیشن دینا شروع کر دیے تھے صحابہ اکرام کو کہ اب ان کے جانے کا وقت قریب ہے، اب اس دنیا سے ان کی رخصتی جو ہے وہ قریب ہے، اب وہ اپنے خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی بالکل کگار پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس میں اب جب ہم یہ چیپٹر پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے، جو زیادہ تر آپ کہیں گے سیرہ کی کتابوں میں ڈسکس کی جاتی ہے، وہ سب سے پہلے یہی چیز ڈسکس کی جاتی ہے کہ کیا مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج کا جو اوبلیگیشن ہے، ایک فرضیت جو حج کی آئی ہے، وہ کب آئی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب فرض ہوا ہے تو کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض ہوا، یا مسلمانوں کے اوپر کب فرض ہوا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 9 ہجری میں بھی اور 8 ہجری میں بھی حج جو ہے وہ پرفارم کیا گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پرفارم نہیں کیا تھا اس 8 ہجری یا 9 ہجری میں، لیکن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج پرفارم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس میں علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ کب وہ فرض ہوا ہے حج جو ہے۔ اب اس کو جاننے کے پیچھے کا مقصد کیا ہے کہ کب فرض ہوا؟ اب کبھی بھی فرض ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرفارم کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ حکم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکا ہے، لیکن اس کو پتہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کب، کس ہجری میں، کس تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو حج ہے وہ رسول اللہ اور مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک مقصد یہ ہے جاننے کا کہ کیا جب ہمارے اوپر حج فرض ہو جائے تو کیا ہم اس کو تھوڑا ڈیلے کر سکتے ہیں، ڈیلے تھوڑا سا مطلب دیری ہو سکتی ہے اس کے اندر، یا پھر جیسے ہی ہمارے اوپر، جیسے ہی ہم اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں کہ حج جو ہے اب ہمارے اوپر فرض ہو گیا ہے، تو ہمیں فوراً اسی وقت یا اسی سال جو ہے ہمیں حج جو ہے اسی سال پرفارم کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو اسی چیز کے لیے اس چیز کو کرا جاتا ہے۔ کوئی ایسی مطلب بہت زیادہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ ایمان کے اوپر ہمارے جس چیز سے فرق پڑتا ہو، لیکن علماء کرام نے یہی بتایا۔ کچھ علماء کرام کا ماننا یہ ہے کہ 9 ہجری سے پہلے ہی ہے، مطلب 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا ہے، اور جو پوری اسٹیٹ کے معاملات تھے، جو حج کے معاملات تھے، وہ سارے اسلامک اسٹیٹ کے انڈر آ گئے تھے، اور رسول اللہ نے ایک گورنر بنا دیا تھا، تو وہاں پر 8 ہجری میں جب حج ہوا ہے، پہلی بار مسلمانوں نے کیا ہے، تو اسی وقت زیادہ تر علماء کرام کے مطلب کچھ علماء کرام کی رائے ہے کہ 9 ہجری سے پہلے ہی یہ حج جو ہے فرض ہو چکا ہے، لیکن کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ 10 ہجری میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 ہجری میں مطلب فرضیت آئی تھی، تو اسی وقت کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ جب کوئی چیز فرض ہو گئی تو رسول اللہ اس کو ٹالیں گے نہیں۔ حالانکہ یہ اپنے آپ میں ایک ڈفرینس آف اوپینین والی بات ہے، جس کے اندر ہم کہتے ہیں اختلاف رائے ہے، تو آپ کسی بھی رائے کو چن سکتے ہیں، اس کے اندر کسی بھی رائے کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی رائے کے اوپر مان سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ ایک رائے کو مانیں گے تو آپ نعوذ باللہ
اگر دوسری رائے کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کوئی کفر کر رہے ہیں، یا آپ ایک رائے کو چھوڑ کر کے دوسری رائے کو مان رہے ہیں تو نعوذ باللہ آپ کوئی کفر کر رہے ہیں، آپ کا ایمان کا معاملہ جو میں نے کہا کہ اس کے اندر نہیں ہے کچھ بھی. آپ کسی بھی رائے کو مان رہے ہیں دلائلوں کو دیکھ کر کے کہ کون سا دلائل کس کا زیادہ مضبوط ہے. تو اس کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ 10 ہجری سے پہلے ہی رسول اللہ کے اوپر یہ، یا 9 ہجری سے پہلے ہی رسول اللہ کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر حج جو تھا وہ فرض ہو گیا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے اوپر اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں جو میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے ریلیجیس لیڈر نہیں تھے. جیسا کہ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر تھے تو زیادہ تر کا ذہن کیا بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ریلیجیس لیڈر تھے، ہمارے مذہبی پیشوا تھے. یعنی کہ جیسے مفتی ہوتے ہیں، مولانا ہوتے ہیں، یا قاضی صاحب ہوتے ہیں، یہ جو ہیں یہ پوسٹ زیادہ تر ڈینوٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں، ہمارے سیاسی لیڈر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک مذہبی لیڈر اس کے اندر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مذہبی لیڈر کا جو رول ہے رسول اللہ کا، وہ پوری جو اوور آل لیڈرشپ رسول اللہ کے پاس ہے اس کے انڈر ہی رسول اللہ کے پاس آتا ہے یہ. اور یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ لگے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کا نام کیسے لگا رہے ہیں. تو اس میں ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے بتاتا ہوں، جس میں ہمیں کلیئر ایویڈنس ملتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک طریقے سے انڈائریکٹلی کہہ لیں یا اس کو ہم بہت اچھے سے سمجھیں تو ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پولیٹیکل لیڈر بتا رہے ہوتے ہیں. یہ جو حدیث جس کے بارے میں ذکر کر رہا تھا اس میں 300 صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو 3455 3455 حدیث ہے. آپ جنرلی بھی سرچ کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گی. بہت مطلب مشہور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو تسوسہم الانبیاء، جو انبیاء تھے وہ ان کی سیاست کیا کرتے تھے، جو ان کے معاملات تھے وہ انبیاء علیہم السلام جو تھے وہ کیا کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایسا ہی موقع رہا ہے کہ ان کے مطلب اتنے نبی آتے تھے، ان کے پاس ایک وقت میں 2 بھی نبی ہوا کرتے تھے، اور ایک نبی جاتا نہیں تھا اس دنیا سے، دوسرا نبی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے بھیج دیا کرتے تھے ان کے جو معاملات تھے ان کو گورن کرنے کے لیے، جو ان کے سیاسی معاملات تھے. خاص طور سے یہاں پر جو الفاظ یوز ہوا ہے عربک کا، میں آپ کو اس لیے پڑھ کر کے بتا رہا ہوں تسوسہم الانبیاء، کہ جو ان کی سیاست تھی وہ انبیاء علیہم السلام سنبھالا کرتے تھے، وہ دیکھا کرتے تھے. کلما حلق نبی خلف نبی، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک نبی مطلب ہلاک ہو جاتا تھا، ان کا انتقال ہو جاتا تھا یا وہ اس دنیا سے رخصت ہو جایا کرتے تھے، خلف نبی، ان کے پیچھے ایک اور نبی اللہ تعالیٰ بھیج دیا کرتے تھے جو ان کے آپ کہیں کہ خلیفہ بنا کرتے تھے، جو ان کے جانشین بنا کرتے تھے، جو پھر اس جو سیاسی معاملات ہوا کرتے تھے جو پچھلا نبی چھوڑ کر کے گئے ہیں وہ آگے آنے والا جو دوسرے نبی ہوا کرتے تھے وہ ان کے سیاسی معاملات کو لے کر کے چلا کرتے تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہ کلیئرٹی دے دی رسول اللہ نے کہ پچھلی امتوں میں کیسا ہوا کرتا تھا، جو پچھلے امت کے لوگ تھے کس طریقے سے جو ان کے سیاسی معاملات تھے سنبھالا کرتے تھے. اس کے بعد رسول اللہ شفٹ کرتے ہیں اپنی امت کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ اب یہ جان لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرٹی دے دی کہ اس وقت میں جو تھے نبی سنبھالا کرتے تھے، انبیاء سنبھالا کرتے تھے، اور ایک اگر نبی جاتے تھے تو دوسرے نبی ان کے پیچھے ان کی جو آپ کہیں کہ سنبھالنے کے لیے ان کے جو آپ کہیں جانشین بن کر کے وہ خلفہ بن کر کے ان کے پیچھے آ جایا کرتے تھے. لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا کہ یہ جو ٹاسک اب میں پرفارم کر رہا ہوں تمہارے لیے، مسلم امت کے لیے، جو میں تمہارے سیاسی معاملات سنبھال رہا ہوں، لیکن میرے بعد میرے پیچھے کوئی نبی نہیں ہے. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیکن میرے بعد تم دیکھو گے میرے پیچھے بہت سارے خلفاء آئیں گے. خلفاء فیکثرون، بہت کثیر تعداد میں آئیں گے میرے پیچھے، میرے بعد بہت سارے خلیفہ آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزنٹیٹیو آئیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امر کو جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا، خاص طور سے مسلمانوں کو آخر میں دیا ہے، اور مسلمانوں کے یہ جو سیاسی معاملات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھال رہے تھے، وہ ان کے بعد کون سنبھالے گا؟ جو رسول اللہ کے جانشین ہوں گے، جو خلفاء ہوں گے، جو تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے. اس کے بعد جو صحابہ کرام ہیں وہ پوچھتے ہیں قالوا فما تأمرنا، تو پوچھتے ہیں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ رسول اللہ ہمیں ان کے بارے میں کیا امر دیتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے جو آپ کے بعد جب خلیفہ آئیں گے ان کے مطابق آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خالفوا ببیعۃ الاول فالاول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ان کو بیعت دو، جو ان میں سے سب سے پہلے جو خلیفہ جو سب سے پہلے چن لیا جائے، جس کو سب سے پہلی بیعت دے دی جائے، اوتھ آف الیجنس جس کو سب سے پہلے دے دی جائے، تم اس کی بیعت کرو اور اس کی فرما برداری کرو، اس کے حکم کو مانو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ ان کا تمہارے اوپر حق ہے،
اور اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی کوتاہی کرتے ہیں، کچھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، مطلب تمہارے ساتھ خیانت کرتے ہیں، تمہارے ساتھ اچھے سے گورن نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس کی پوچھ تاچھ جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ان سے کر لے گا۔ جو تمہارا حق ہے وہ کیا ہے کہ تم ان کو اوتھ دو، یعنی کہ ان کے ساتھ بیعت کرو، بیعت کا معاملہ کرو، ان کو فالو کرو، اور اگر وہ تمہارے معاملات میں کچھ کوتاہی کرتے ہیں تو پھر ان سے اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں آخرت میں پوچھ لے گا۔ تو یہاں پر کلیئرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سیاسی معاملات ہیں وہ کیسے سنبھالے جائیں گے، اس حدیث کے اندر کلیئرلی بتایا ہے کہ پچھلی امت میں بنی اسرائیل کے اندر جو تھے وہ انبیاء سنبھالا کرتے تھے، ایک نبی کی وفات ہوتی تھی، چلے جاتے تھے اس دنیا سے، دوسرے نبی آتے تھے، لیکن میرے بعد یہ جان لو کہ کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیئرلی بتا دیا، جو آپ کہیں کہ نبوت کا جو راستہ ہے وہ ختم ہو گیا، اور یہ ہم قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا، اور یہ ہمارا جو آپ کہیں کہ سنی بلیف ہے مسلمانوں کا، وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کہیں کہ یہ معاملہ تھا نبوت کا، وہ اپنے اینڈ پر پہنچ گیا، اپنی پیک پر پہنچ گیا، اپنے اختتام پر پہنچ گیا۔ اب یہاں سے جو ہے قیامت ہی آئے گی، اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے بعد لیکن جو سیاسی معاملات ہیں ایسا تو نہیں ہے، اب جب رسول اللہ کے بعد کوئی انبیاء نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آ رہا ہے، تو وہ سیاسی معاملات تو ایسے ہی نہیں چھوڑ کر کے جائیں گے۔ آپ کہیں کہ جو اتنا اسٹرانگ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام کا، جو اتنا زبردست آپ کہیں کہ ایک دین، پورا دین اس کو اسلام کو کہا جاتا ہے نا، سسٹم ہے پورا، اس سسٹم کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیا جائے گا لاوارثوں کی طرح۔ تو اس کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے پیچھے آنے والے، جو ان کے جانشین ہیں، جو خلیفہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے کر کے گئے ہیں، اور ہماری ذمہ داری رسول اللہ یہ بتا کر کے گئے ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی دیکھو کہ پہلے خلیفہ کی بیعت ہو جائے، جس کی سب سے پہلے ہو، ان کو جا کر کے تم اپنی بیعت دو، اور ان کے آپ کہیں اوتھ آف الیجنس، یعنی کہ ان کی اطاعت کرو، بیعت اطاعت کرو، اور اس کے بعد ان کے وہ اگر کچھ کمیاں، غلطیاں، کوتاہیاں کرتے ہیں تو پھر ان کے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ وہ دیکھ لے گا، آخرت کے دن ان سے پوچھے گا، تمہاری کوئی پکڑ اس چیز کو لے کر کے نہیں ہوگی۔ تو خیر یہ کیونکہ یہاں پر ڈسکس ہوا تو میں نے یہاں پر سوچا کہ یہاں پر اس کو تھوڑا سا بتا دوں، ڈسکس کر لوں۔ تو خیر اب جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے فیئرویل حج، جو حجۃ الوداع ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اور یہ جو پورا حجۃ الوداع کا جو معاملہ ہے، یہ ہمیں ایک ہی حدیث سے زیادہ تر اس کی فقہ ملتی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے ایک ہی حج اپنی زندگی کے اندر پرفارم کیا ہے۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس کے اندر رسول اللہ کہتے تھے کہ اے لوگو، تم مجھ سے اپنے جتنے بھی حج کے ارکان ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ مجھ سے آج دیکھ لو، سیکھ لو، میں تمہارے سامنے کر کر کے پریکٹیکلی دکھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آئندہ سالوں میں تمہارے ساتھ نہ ہوں، تو بہت اچھے سے مجھے دیکھ لو، بہت اچھے سے مجھ سے پوچھ لو جو بھی تمہیں پوچھنا ہے، اور میں تمہیں سارے معاملات کر کر کے دکھا دوں گا۔ اس لیے دیکھتے ہیں صحابہ اکرام نے بہت غور سے اس چیز کو دیکھا، اور یہ ایک ہی صحابی کی ہمیں ایک روایت ملتی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مطلب سب سے بڑی یہ حدیث ہے۔ اس اگر دیکھیں ویسے تو بہت چھوٹی چھوٹی الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، وہ انشاءاللہ جیسے جیسے اگر ہوں گی میں لگا دوں گا اسکرین پر، لیکن سب سے بڑی یہ حدیث ہے جابر بن عبداللہ کی، لگ بھگ 2 پیجز کی یہ حدیث ہے، جس کے اندر پورا ڈسکرپشن انہوں نے بتایا۔ اور اس حدیث کے اندر ایک خوبصورتی بہت اچھی، جو مطلب ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خالی حدیث پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں پیچھے کی چیز نہیں پتہ چلتی، لیکن ہم ڈیٹیل میں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کو یہاں پر شیئر کر لوں۔ یہ ویسے تو حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت جعفر رحمہ اللہ نے جو ہے نریٹ کی ہے، انہوں نے بتائی ہے۔ حضرت جعفر یہ کون ہے؟ جعفر جو ہیں جعفر الصادق، جن کو آپ جانتے ہوں گے، جعفر الصادق یہ کس کے بیٹے ہیں؟ محمد ابن علی رحمہ اللہ کے یہ بیٹے ہیں، اور محمد بن علی کون ہیں؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے ہیں، یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے ہیں۔ ان کی اگر آپ دیکھیں سند، آپ دیکھیں اگر ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین، حضرت حسین کے بیٹے علی، حضرت علی کے جو مطلب پوتے ہیں ان کا نام بھی حضرت علی کے ہی نام پر ہے علی۔ تو جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، تو یہ پورا ایک نریشن ہے بڑا خوبصورت۔ اس کے اندر جب حضرت جعفر بتاتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے بتاتے ہیں، یعنی حضرت یہ جو محمد رحمہ اللہ ہیں، جو جن کو امام باقر بھی کہتے ہیں، شیعہ حضرات جو ہیں امام باقر کہتے ہیں، انہی سے ان کی پوری چین چلتی ہوئی آ رہی ہے، جو 12 شیعہ جن کو کہتے ہیں، اثنا عشری جو ہیں، تو اس میں یہ جاتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اپنی عمر کے کافی بہت لگ بھگ 90 یا 100 پلس ان کی ایج ہو چکی ہوتی ہے، اور اس وقت وہ نابینا ہو چکے ہیں، ان کی جو آنکھیں بینائی جو ہے چلی جاتی ہے، لگ بھگ 100 تو پلس نہیں ہوتی، ان کی 90s میں ہی یا 80s میں ان کی ایج ہوتی ہے، اور اس وقت ان کی جو بینائی تھی وہ چلی جاتی ہے، اور وہاں پر جاتے ہیں یہ محمد امام باقر جو ہیں، اور وہ جا کر کے کچھ لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بتائیے، ان سے پوچھتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ نابینا ہو چکے تھے، ان کو دکھتا نہیں تھا، تو یہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو؟ تو سب لوگ اپنا اپنا نام بتاتے ہیں۔ تو جب یہ بتاتے ہیں محمد بن علی بن حسین
تو وہ خوش ہو جاتے ہیں جابر بن عبداللہ. کیوں خوش ہو جاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کہیں کہ نواسوں کی ہی جنریشن میں سے ہیں، یعنی کہ حضرت حسین جو ہیں، حضرت حسین کے پوتے ہیں یہ. تو یہ رسول اللہ یہ بہت خوش ہوتے ہیں جابر بن عبداللہ، اور جابر بن عبداللہ ان کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھتے ہیں ان کے بالوں کو، اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ان کا کالر کا بٹن، محبت کا یہ مطلب اظہار کرتے ہیں اپنی، ان کا کالر کا ایک بٹن کھولتے ہیں، ان کے چیسٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، مطلب ایک طریقے سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ویسے ہی بالکل یہ ہیں، ان کو پہچان جاتے ہیں. اب یہ عرب کے اندر الگ الگ آپ کہیں کہ ٹیلنٹس تھے، جو میں شروعات سے اگر آپ سیرت ہماری سن رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ کوئی کسی کو اگر ڈیتھ بیڈ پر دیکھتا تھا تو وہ اندازہ لگا لیا کرتا تھا کہ یہ اب نہیں بچیں گے، ان کا جو ہے انتقال ہو جائے گا. کوئی جو تھا جینیالوجی میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تھا، وہ اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ان کا نسب کہاں تک جڑتا ہے، یہ کہاں کون سے خاندان سے آتے ہیں. اور کچھ جو تھے اس طریقے کے ایکسپرٹس تھے کہ ان کو چھو کر کے پتہ چل جایا کرتا تھا، ان کے فزیکل فیچرز کو دیکھ کر کے پتہ چل جایا کرتا تھا کہ ہاں یہ انہی کی اولاد ہیں یا ان کی نسب کو بلانگ کرتے ہیں. تو جابر بن عبداللہ ان کو بڑی محبت سے وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میرے نواسے کر کر کے ان کو کہتے ہیں، کیونکہ اگر انہی کی نسل سے آ رہے ہیں تو ٹیکنیکلی ہمارے یہاں تو بالکل جو ایگزیکٹلی نواسا ہوتا ہے اس کو نواسا کہا جاتا ہے، لیکن یہ عرب کے ممالک میں ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ اگر پوتے بھی ہوتے ہیں تو ان کو بیٹا، یا اگر نواسے ہیں تو ان کو بھی نواسا ہی کہا جاتا ہے، نواسوں کے بھی بیٹے ہیں. تو خیر یہ جابر بن عبداللہ جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں. اور وہ ہاتھ سے اشارہ کر کر کے بتاتے ہیں کہ 9 سال تک، ہاتھ سے اشارہ کر کر کے بتاتے ہیں کہ 9 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پرفارم نہیں کیا. اس کے بعد جب 10واں سال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اب 10ویں ہجری میں جو ہے میں اس سال حج پرفارم کروں گا، اور جو لوگ میرے ساتھ حج پرفارم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ چل سکتے ہیں. اور یہ اعلان جو تھا مطلب وائڈ اسپریڈ تھا، پوری اس کے لیے تھا، جہاں جہاں پر بھی اسلامک امت تھی، اسلامک نیشن تھا، وہاں سب جگہ اس کا اعلان کر دیا گیا کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جائیں گے تو جتنے لوگ بھی جوائن کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج میں جوائن کریں. اور اس میں یہ بتاتے ہیں، اس روایت میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کثیر تعداد کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے، مدینہ سے روانہ ہوئے تھے مکہ کے لیے، تو ہم یہ دیکھتے تھے ہر طرف سے کوئی نہ کوئی آتا ہوتا تھا، ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی جتھا آتا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ کے پاس آ کر ان کا جو آپ کہیں قافلہ تھا اس قافلے کو جوائن کر لیتے تھے، اور وہ قافلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. اور جب ہم مدینہ میں پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی صحابہ اکرام تھے جو حج کرنے کے لیے آئے تھے رسول اللہ کے لیے، کہ رسول اللہ کے ساتھ کثیر تعداد میں آئے تھے. اب اس چیز کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ روایتوں کے اندر ہمیں مطلب کچھ جو سیرتی کتابیں اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ 1.25 کا وہ مجمع تھا، 1 لاکھ کا مجمع تھا، 1 لاکھ سے کچھ زیادہ کا مجمع تھا. تو کوئی بھی ایک اوتھینٹک روایت سے ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ان کی تعداد تھی. یعنی کہ جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ جو مشہور کامن ہے معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. تو کوئی تعداد نہیں ہے، 1.25 لاکھ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 1.25 لاکھ سے کم بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی اس کی جو ایگزیکٹ تعداد ہو وہ ہمیں کسی بھی اوتھینٹک روایت سے نہیں ملتی. ہاں بس یہی پتہ چلتا ہے کہ کافی کثیر تعداد میں تھے. کبھی اتنا بڑا حج پرفارم نہیں ہوا تھا اس عرب کے معاشرے کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 25 ذوالقعدہ کو نکلتے ہیں رسول اللہ وہاں سے. 25 ذوالقعدہ یعنی کہ ذوالحجہ سے جو پہلے مہینہ آتا ہے ذوالقعدہ کا، ذوالقعدہ 10 ہجری 25 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں مدینہ سے مکہ کے لیے. اور جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو مسجد نبوی میں رسول اللہ ظہر کی نماز پڑھ کر کے وہاں سے نکلتے ہیں. اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب رسول اللہ تھوڑی آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر جو قافلہ تھا ذوالحلیفہ پر رکتا ہے رسول اللہ کا کارواں. ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، آپ کہیں کہ مدینہ سے تھوڑی ہی آگے جا کر کے، یعنی کہ اگر آپ نارتھ سائڈ پر دیکھیں گے نیچے کی سائڈ پر، کیونکہ مدینہ اوپر ہے مکہ نیچے ہے، تو مدینہ تھوڑی سی نارتھ سائڈ پر آ کر کے آپ کہیں کہ مدینہ کی باؤنڈری سے باہر جا کر کے ہے یہ ذوالحلیفہ. اور ذوالحلیفہ جو ہے مدینہ کے لوگوں کے لیے میقات ہے. میقات جو جگہ ہوتی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جب عمرے کا ہمارا لیکچر ہوا تھا. میقات جو ہوتی ہے وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اور حج یا عمرے کی نیت کی جاتی ہے. میقات سے پہلے ہی آپ کو احرام کرنا ہوتا ہے. میقات نکلنے کے بعد نہیں کر سکتے، پھر ہمارے پر دم واجب ہو جاتا ہے. تو یہ یہاں پر ذوالحلیفہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں. 2 رکعت رسول اللہ وہاں پر پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے ہیں، احرام کی حالت میں انٹر ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کے ساتھ سارے صحابہ کرام جو تھے وہ رسول اللہ کے ساتھ احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں، اور ساتھ میں وہاں سے تکبیریں بلند کرنے لگتے ہیں. تکبیر کیا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ جو تکبیر ہے ہم بہت زیادہ کامنلی سنتے ہیں.
اور مطلب آپ کہیں کہ کوئنسیڈنٹلی معاملہ بھی ایسا ہے کہ جس وقت میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت ذوالحجہ کا ہی ہمارا مہینہ چل رہا ہے، 3-4 دن بعد یہاں حج کا جو معاملہ ہے وہ پیش آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کوئنسیڈنٹلی ایسا ہوا ہے، اور اس وقت تکبیرات بہت زیادہ بلند ہیں۔ 1-2 دن بعد ہر نماز کے فرض نماز کے بعد بھی جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی اپنی نمازوں کے اندر بھی اس تکبیر کو بلند کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف تکبیر جو حج پر جا رہے ہیں وہی لوگ تکبیر بلند کریں گے، باقی جو اپنی اپنی جگہوں پر ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، مکہ سے دور ہیں، یا اپنی اپنی کسی بھی کنٹری کے اندر پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، تو وہ اپنی نماز ہر فرض نماز کے بعد بھی اس تکبیر کو بلند کرتے ہیں۔ 9 تاریخ سے یہ جو تکبیر ہے اس کے بعد 5 دن تک یہ تکبیر جو ہے کنٹینیو ہوتی ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند اس تکبیر کو پڑھا جاتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے مسجدوں کے اندر خاص طور سے، اور جتنی بڑی مسجد کے اندر آپ کہیں کہ نمازیوں کی تعداد ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے اس تکبیر کو پڑھنے میں اور اس کو سننے کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ آخری دم تک آپ کہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہی رکھے کہ ہر جگہ پر ہر جگہ دنیا میں اس تکبیر کو بآواز بلند لوگ پڑھتے رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ احرام کی حالت میں آتے ہیں اور تکبیر پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں۔ ایک اور چھوٹا سا انسیڈنٹ وہاں پر ہوتا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھیں، ان کے بارے میں شاید میں ڈسکس کر چکا ہوں پہلے، مطلب کافی بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ کرام کی ان سے شادی ہوئی ہے۔ تو ان کی پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیوی تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو پھر ان کی شادی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی شادی جو تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوئی ہے۔ تو تینوں مطلب جلیل و قدر صحابہ سے ان کی اولادیں ہیں۔ تو اس وقت میں جو ذوالحلیفہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے آپ کہیں کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور اسماء بنت ابی بکر جو ہیں ایک بیٹے کو جنم دیتی ہیں، اور وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے جن کا نام ہے محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو یہاں پر اس موقع پر ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے بتایا جو میقات ذوالحلیفہ وہاں سے احرام باندھ کر کے اور تکبیرات پڑھتے ہوئے صحابہ اکرام کے ساتھ نکلتے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 دن لگتے ہیں مدینہ سے اور مکہ کا سفر طے کرنے کے اندر، اور 4 ذوالحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچتے ہیں، مکہ کے آؤٹسکرٹس پر باؤنڈریز پر پہنچتے ہیں۔ 4 ذوالحجہ 10 ہجری کو رسول اللہ وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد کیونکہ تھکان ہوتی ہے بہت زیادہ، اور یہ رسول اللہ کا آپ دیکھتے ہیں شروعات سے جب ہم سیرت پڑھ رہے ہیں یہ امور تھا، یہ آپ کہیں کہ کامن پریکٹس تھی رسول اللہ کی، کہ شام کے وقت اگر کہیں کسی شہر کے اندر پہنچتے تھے تو اس کی باؤنڈری پر رک جایا کرتے تھے، وہاں آرام کیا کرتے تھے، اور پھر فجر پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح داخل ہوا کرتے تھے اس شہر کے اندر، چاہے جنگ کے معاملات ہوں یا پھر یہ حج کا بھی یہاں پر ہم معاملہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی رسول اللہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ شام کے وقت رات کے وقت وہاں پہنچتے ہیں رسول اللہ، وہاں اپنا آپ کہیں کہ کیمپ لگواتے ہیں، صحابہ اکرام وہیں رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں، رات وہیں گزارتے ہیں مکہ کی باؤنڈری کے باہر۔ اس کے بعد جو نیکسٹ مارننگ ہوتی ہے یعنی کہ سنڈے مارننگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ امور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مکے کے اندر داخل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے پہنچتے ہیں، کعبے پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی عمرے پر جاتا ہے یا حج پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں، وہاں پر جا کر کے طواف کرتے ہیں۔ اس طواف میں 3 جو راؤنڈ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لیتے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ تیز رمل کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد 4 جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے ہلکے راؤنڈ جو ہیں وہ لیتے ہیں۔ یہیں سے ہماری جو ہے سنت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ شروعات کے جو 3 راؤنڈ ہیں وہ ہمیں تیزی سے لینا ہے، اور باقی کے جو 4 راؤنڈ ہیں وہ ہمیں ہلکے ہلکے لینا ہے۔ اب تیزی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت تیزی سے بھاگنا شروع کر دیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ علم نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نفع بخش علم عطا کرے، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم کی دعا مانگنا چاہیے۔ بہت سارے بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں پتہ چل پاتا ہے، نہیں ان تک علم پہنچ پاتا ہے، تو وہ اپنے کیا کرتے ہیں دیکھ کر کے اگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت تیز تیز بھاگتے ہیں۔ بہت تیز نہیں بھاگنا ہے، بس جو نارمل ہماری چال ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا ہلکا سا تیز چلنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا، اور اس کے پیچھے کا ریزن جو تھا میں نے بتایا تھا، جو ہم نے عمرۃ القضا کیا تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کیا تھا اس کا ریزن۔ اس کے بعد طواف کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہیں، مقام ابراہیم کے سامنے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت ہے اتخذوا مقام ابراہیم مصلی، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو فرمایا کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پڑھتے ہیں، اور وہ آیت پڑھنے کے بعد وہاں پر 2 نفل ادا کرتے ہیں رسول اللہ، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم جو حجر اسود کے پاس آتے ہیں اور حجر اسود کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں رسول اللہ. اب یہ سارے وہ ایکشن ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، پھر ہمارے لیے وہ سنت بن گئے، پھر ہم اسی کو اسی طریقے سے کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ ایک طریقہ بن گئے ہیں. جو بھی آپ دیکھیں گے حج کے یا عمرے کے معاملات ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. تو میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ اب ہمیں ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ نے کیا کیا ایکشن کیے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم بھی یا عمرے پر جو لوگ گئے ہوئے ہیں یا جو لوگ جاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں جب اس کے بارے میں، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہی ساری چیزیں اسی آرڈر میں کی جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حج اسود کو جا کر کے بوسہ دیتے ہیں، حج اسود کو چومتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں، اور جب اس پر چڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھنے کے بعد وہ آیت پڑھتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ صفا اور مروہ بے شک جو ہیں اللہ تعالیٰ کے شعائر اللہ میں سے، نشانیوں میں سے. یہ کیوں پڑھتے ہیں اس کے پیچھے کا ریزن میں نے بتایا تھا شاید، کہ جو صفا مروہ تھی اس وقت میں دور جاہلیت میں اس کے اندر ایک غلط پریکٹس ہوا کرتی تھی، اور وہ جو معاملہ تھا کوئی دو لورز تھے، شاید دو محبت کرنے والے تھے، اور ان کو شاید سزا دی گئی تھی، ایگزیکٹلی ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو نائلہ اور اوصاف نام سے تھے، میں نے بالکل شروعاتی کلاسز کے اندر اس کو بتایا بہت ڈیٹیل میں. تو وہ لوگ جو تھے وہ ان سے ریلیٹ کیا کرتے تھے دور جاہلیت کی وجہ سے. ان لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم یہ کریں گے تو دور جاہلیت والی پریکٹس تو ہم انووک نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آ جاتی ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. کسی کے اوپر کوئی مطلب ایسی وہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ اس کو کریں گے تو آپ کو کوئی دور جاہلیت کی ہوگی. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. کیوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے؟ کیونکہ حضرت حاجر علیہ السلام جو ہیں وہ ایسے ہی جب ان کو چھوڑ کر ہی گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو اپنے بیٹے کو رکھ کر کے وہ جو چکر لگا رہی تھی پہاڑی کا، بار بار دیکھنے کے لیے کوئی آیا، کوئی شخص آیا کسی سے پانی لے لیں. ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور ان کے پاس پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کے اوپر چھوڑ کر ہی گئے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو وہ بار بار دیکھتے تھے کہ شاید ادھر سے اس پہاڑی سے کوئی شخص آ رہا ہو، کوئی قافلہ آ رہا ہو، یا اس پہاڑی سے کوئی قافلہ آ رہا ہو. تو وہ گھبرا کر، ایک جو ماں کی محبت ہوتی ہے تو اس محبت میں بار بار بھاگ کر کے دیکھتی ہیں. تو ان کی آپ کہیں کہ یاد کو کرنے کے لیے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کر دیا کہ یہ تو پہلے سے ہی شاعر اللہ میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ پہلے سے ہیں، یہ اوصاف اور نائلہ کی وجہ سے نہیں ہیں. تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے پہلے سے حکم کے اندر سے ہیں، جو جن سے اللہ تعالیٰ کے آپ کہیں کہ شاعر اللہ ہیں، تو ان کو اگر دور جاہلیت میں کچھ غلط بھی اگر ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا تھا تو اس کو فالو کرنے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ایک بتا دیا ہے کہ اس کو فالو کرنے میں کوئی ہمیں شرم یا کوئی آڑ محسوس نہیں کرنا چاہیے، وہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں، صفا مروہ پر چڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کعبہ دکھتا ہوتا ہے وہاں سے. آج بھی آپ دیکھیں گے تو کعبہ دکھتا ہوتا ہے. بہت سارا اسٹرکچر تو بن گیا ہے، لیکن اس اسٹرکچر کے بیچ میں سے بھی آپ کہیں کہ ایسے دکھتا ہوتا ہے پورا کعبہ، اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک ڈور ٹائپ کا بنا ہوا ہوتا ہے، پورے الگ الگ سے اس کے محرابیں ہیں بہت ساری. تو ان محرابوں کے اندر سے ہی کعبہ دکھتا ہوتا ہے. جب آپ صفا کی طرف آئیں گے بالکل کلیئرلی وہاں سے دکھتا ہوتا ہے. تو وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر پڑھتے ہیں، جو کہ آپ کہیں کہ بہت مشہور تکبیر ہے، اور وہاں پر پڑھی جاتی ہے جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاک مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعا پڑھتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے. جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں جب صفا پر پہنچتے ہیں، صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں اور مروہ کی طرف سے صفا کی طرف جب آتے ہیں تو یہ تکبیر، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی وہ پڑھتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا کوئی حج میں آپ کہیں کہ کمی آ جائے گی. یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. تو رسول اللہ کی پڑھنے کی محبت میں صحابہ کرام پڑھتے ہیں. اور رسول اللہ نے کیوں پڑھی تھی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو آپ کہیں کہ بڑائی اس کو بیان کرتے ہیں 3 بار اللہ اکبر کہہ کر کے. پھر یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور صدق وعدہ، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ سچا ہو گیا. جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، کون سا وعدہ؟ کہ تم جو حج میں مطلب کعبے کے اندر، مکہ کے اندر داخل ہوگے اور تم حج کرو گے، عمرہ بھی کرو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. بنصر عبدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو تھی وہ نصرت عطا کی، مدد عطا کی. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی مدد کی اللہ نے. اور خاص طور سے جب مکہ میں شروعات کا آپ ٹائم یاد کیجئے کہ جب ایسا پرسیکیوشن ہو رہا تھا، شروعات میں رسول اللہ نے اپنا میسیج جب اوپن کیا تھا پبلک کے لیے، کچھ چند لوگوں نے قبول کیا تھا، وہ بھی جو غربا تھے زیادہ تر ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا. اور کوئی مطلب
اگر آپ ہمیں تو کیونکہ ہم اس طریقے سے سیرت پڑھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہونا ہے، کچھ وقت کے بعد رسول اللہ مدینہ جائیں گے، پھر وہاں سے فتح ہو جائے گی، لیکن اس وقت میں آپ سوچیے کہ کتنا مشکل تھا اس چیز کے اوپر فالو کرنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نصرت آ کر کے رہے گی۔ یاد کیجیے خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو، جب ان کو کوئلوں کی چادر پر لٹایا جاتا ہے اور ان کی جو آپ کہیں کہ کمر جل جاتی ہے، پوری کھال جل جاتی ہے، چربی جب پگھلتی ہے اس سے کوئلے بجھتے ہیں، اور وہ اس تکلیف کو روز برداشت کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ رسول اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، کعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں ٹیک لگا کر کے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم خباب بالکل حق پر ہیں۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، مطلب سوچیں تکلیف کس لیول کی ہوگی کہ اپنے ایمان سے نہیں پھریں، لیکن صرف معصومیت میں رسول اللہ سے آ کر کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی، جو آپ مدد کی بات کرتے ہیں وہ مدد اللہ کی کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، سیدھے ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خباب، کیا تم نے اتنا ہی آسان سمجھا تھا کہ تم اسلام لے آؤ گے، کلمہ پڑھ لو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ آزمائے نہیں جاؤ گے، بے شک تم آزمائے جاؤ گے، اور تم سے پہلے کی ساری امتیں آزمائی گئی ہیں، یہاں تک کہ آزمائی گئی ہیں کہ ان میں انبیاء علیہم السلام کو اتنا آزمایا گیا ہے کہ پیڑوں کے ساتھ ان کو باندھ کر کے آرا چلا دیا گیا اور کاٹ دیا گیا انہیں پیڑوں کے ساتھ، زمینوں کے اندر گاڑ کر کے ان کے سروں کے اوپر آرا چلا کر کے ان کے سروں کے 2 حصے کر دیے گئے ہیں، لوہے کی کنگھیاں، کانٹے دار کنگھیاں ان کے جسموں کے اوپر چلا دی گئی ہیں اور ان کی کھالوں کو ادھیڑ دیا گیا ہے۔ تو اس لیول کی اور کڑھائیوں کے اندر لوگوں کو ڈالا گیا ہے، ایک اللہ کی دعوت کے اوپر چلنے کے اوپر، اللہ کی جو وحدانیت ہے اس کو ماننے کے اوپر، اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے اوپر۔ تو تم کیا سمجھتے تھے تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ دو اور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا؟ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، تمہیں جان، مال، اولاد، زندگی موت کے خطرے سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ بس یہ جان رکھو کہ اللہ کی مدد آ کر رہے گی، ضرور آئے گی اللہ کی مدد۔ تو یہ وہی مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی نصرت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مدد عطا کی۔ وہ نصرت جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب پورے معاشرے کے اندر آپ کہیں جزیرہ نما عرب کے اندر رسول اللہ اور صحابہ اکرام کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو توحید وہ فالو کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کو بالکل اسی طریقے سے، مخلص طریقے سے فالو کر رہے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کے بعد وَعَزَّ جُنْدَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے سولجرز ہیں، جو اس کے سپاہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت قوی بنا دیا، بہت اسٹرانگ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کافی ہوا، جتنے الگ الگ احزاب یعنی کہ بہت سارے کنفیڈریٹس، بہت چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اس کے دشمن آئے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر ختم کر دیے۔ اب سوچئے ایک اکیلے لے کر کے کھڑے ہوئے تھے جزیرہ نما عرب کے اندر رسول اللہ دعوت، اور اس دعوت کو ختم کرنے کے لیے آس پاس سے چاروں طرف سے آپ کہیں کہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح سب رسول اللہ کے اوپر سوار ہو گئے تھے اور ان کی دعوت کو ختم کرنے کی ہر کوشش کی۔ پورے سیرت کا آپ سوچیں کہ فلیش بیک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کس کس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے کیسے چڑھ کر کے آئے ہیں یہ جو مشرکین مکہ تھے، اور کیسے کیسے انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن وہ شمع کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہی روشن کرا ہے تو اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے نا کہ جس کی مدد اللہ تعالیٰ نے کر دی اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے، جس کا دشمن اللہ ہے، تو پھر اس کو بچانے والا کون ہوگا؟ تو آپ سوچیے کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا دشمن اللہ تھا، تو ان کو کس نے بچا لیا؟ کتنے بڑے بڑے اپنے کنفیڈریٹس بنا کر کے آ گئے، گروپ جتھے بنا کر کے آ گئے، اپنی تعدادوں کے اوپر گھمنڈ کر کے آ گئے، اپنی آپ کہیں کہ نسبوں کے اوپر، اپنی جو ان کی قومیں تھیں ان کو لے کر کے، اپنے قبیلوں کو لے کر کے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کہیں کسی گمانوں کے اندر تھے، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا تھا، ان کو کسی بھی چیز نے اوور کم نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاک۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اکیلے ہی کی جانا چاہیے بے شک۔ تو بہت خوبصورت یہ آپ کہیں کہ دعا ہے، تکبیر ہے، اسی لیے پڑھتے بھی ہیں، اور جب ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا ہے، سیرت ہم اچھے سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم جب اس کو وہاں پر پڑھتے ہیں تو صرف پڑھتے نہیں ہیں، آپ کہیں کہ ایک روایتی طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں، پھر ہم کنیکٹ کرتے ہیں اس چیز سے۔ جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں، ایک ایک لائن کے اندر پوری آپ کے ذہن میں سیرت چلتی ہے کہ کیسے صحابہ اکرام کو پریشان کیا گیا، کیسے اللہ نے ان کی مدد کی، اور کیسے جو پوری آپ کہیں کہ ٹیبل کو ٹرن اوور کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پوری جو سچویشن تھی اس کو بدل کر کے رکھ دیا مسلمانوں کے حق میں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 2 نفل ادا کرتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر کے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد مطلب وہی پورا جو آپ کہیں کہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو چکر تھے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں، 7 چکر لگائے جاتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنی کمیونٹی میں کہ صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک ایک چکر ہوتا ہے،
نہیں، یہ ایک چکر نہیں ہوتا. صفا سے مروہ تک ایک چکر ہوتا ہے اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، پھر 3، پھر 4، پھر 5، 6 اور مروہ پر جا کر کے یہ جو ہمارا 7واں چکر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ 7 چکر لگائے جاتے ہیں یہاں پر بھی. اور اس میں کیا کیا جاتا ہے، جو آپ کہیں کہ جب صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر ہمیں تیز دوڑنا ہوتا ہے. وہ تیز دوڑنا کیوں ہوتا ہے کہ جب آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے جا کر کے تو وہاں پر بالکل فلیٹ سا ہے جو معاملہ ہے، ہلکی سی تھوڑی سی اسٹیپ آپ کہیں کہ تھوڑی سی آپ سلائڈ ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا جب آپ وہاں پر چلتے ہوتے ہیں. لیکن جب حضرت حاجر علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، تو وہاں پر 2 پہاڑیاں تھیں الگ الگ اور ایسے تھیں، بالکل سلوپ تھا ان کے اندر بیچ میں. جب وہ وہاں سے اترتی تھیں تو نیچے کنٹرول نہیں ہوتا، تیز بھاگتی ہوئی جاتی تھیں، اور اوپر چڑھنے کے لیے بھی تھوڑی سی چڑھائی اوپر تیز چڑھتی تھیں، پھر اس کے بعد ہلکے ہلکے چڑھتی ہیں. تو اتنا ایریا جو ہوا کرتا تھا وہ جو تیز چلتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس حد تک ان کی سنت کو فالو کیا ہے کہ حکم یہ دیا ہے کہ جب اس جگہ پر پہنچو تو تیز چلو. تو آج وہ جو جگہ ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کوئی سلوپ نہیں ہے وہاں پر، تو اس کو گرین لائٹس سے مارک کر دیا گیا ہے. جو ہری بتیاں آپ دیکھیں گے، امیج میں نے لگا دی ہے، امیج میں اوپر بن کر کے آ رہی ہوگی کہ اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ گرین لائٹس لمبی لمبی 4-5 راڈ لگی ہوئی ہیں، اور اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں یہاں پر بھاگنا ہے، تھوڑی تیزی کے ساتھ چلنا ہے یہاں پر، اور پھر وہ جا کر ختم ہوتی ہیں، پھر وہاں سے ہم مروہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کو محفوظ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 7 چکر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مینا کی طرف بڑھتے ہیں. اب یہ جو یہاں پر پورا عمرے کا معاملہ تھا یہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب حج کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہوتا ہے. اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج قران کی نیت کرتے ہیں. حج جو ہوتے ہیں وہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، بخاری کی شاید وہ حدیث ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کے بارے میں بتاتی ہیں کہ حج قران ہوتا ہے، حج تمتع ہوتا ہے، اور حج افراد ہوتا ہے. حج قران میں کیا ہوتا ہے، حج اور عمرے کی نیت کی جاتی ہے لیکن ایک ہی ساتھ کی جاتی ہے. ایک ہی احرام کے اندر آپ کو کرنا ہوگا. جب ہم احرام باندھیں گے، جو آپ کا پوائنٹ ہے جہاں سے بھی آپ احرام باندھ رہے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے باندھ کر کے آئے ہیں، تو جہاں پر بھی آپ کا میقات ہے اس میقات سے جب آپ احرام باندھتے ہیں تو وہاں سے آپ جب مکہ کے اندر انٹر ہوں گے تو آپ عمرہ پرفارم کریں گے پہلے، اور اس عمرہ پرفارم کرنے کے بعد پھر آپ احرام کو کھول نہیں سکتے، وہ احرام آپ کے بندہ رہے گا. اس کے بعد آپ حج کریں گے، اور حج پرفارم کرنے کے بعد ہی پھر آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے حج قران. لیکن حج تمتع جو ہوتا ہے، حج تمتع میں کیا کرتے ہیں، وہ نیت ہی یہ کرتے ہیں پہلے عمرہ کریں گے، عمرے کے بعد احرام کھول لیں گے، اس کے بعد پھر ہم حج کی نیت کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم حج کریں گے. تو اس میں بیچ میں احرام کھول لیا جاتا ہے، تھوڑی آسانی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں پر آ کر کے یہ صحابہ کرام کو یہ بتاتے ہیں، روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر میں نے حج قران کی نیت نہیں کی ہوتی، اگر میں اپنے قربانی کی جانور لے کر کے نہیں آتا، بخاری کی یہ روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں نے حج قران کی نیت نہیں کی ہوتی اور میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہیں لے کر کے آیا ہوتا تو میں حج تمتع ہی کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹینشن کیا تھی، حج تمتع کے لیے تھی، اور رسول اللہ کو پسند تھا. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے آج کے معاشرے میں زیادہ تر جو ہے، کیونکہ رسول اللہ کو پسند تھا، تو زیادہ تر علماء کرام نے یہی، جو آپ زیادہ تر فقہ میں دیکھیں گے، پریفریبل کیا ہے، حج تمتع ہی کو پریفر کیا گیا ہے کہ پہلے آپ پہنچیں وہاں پر، عمرہ کریں، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول لیں، پھر وہاں سے دوبارہ احرام باندھیں اور حج کی نیت کریں، اور حج کی نیت کرنے کے بعد آپ حج کو پرفارم کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ حج قران کی نیت کر لی تھی، اور اپنے جو قربانی کے جانور تھے وہ رسول اللہ پہلے سے ہی لے کر کے آئے تھے. یہ بھی ایک فقہ ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر اس میں نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ الگ الگ فقہ جو فالو کرتے ہیں ان کے الگ الگ رولز ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہاں پر کلیئرلی بتاتے ہیں کیونکہ میں اپنے قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے آیا ہوں، تو ان کی نیت پہلے ہی ہو گئی تھی. اور ٹیکنیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جانور لے کر کے نہیں آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے اسائن کیا تھا، ان کو بھیجا تھا. اور بھیجا کہاں تھا، یمن بھیجا تھا. پہلے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کر کے یمن سے آتے ہیں وہاں پر. یہ بھی ابھی ہم جب پڑھیں گے تو آ جائے گا آگے جا کر کے. تو حضرت علی رضی اللہ، کیونکہ رسول اللہ نے پہلے نیت کر لی تھی، تو اسی زمانے میں ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ساتھ لے کر کے تو نہیں جاتے ہیں، جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں وہیں پر اویلیبل ہوتے ہیں. وہیں سے آپ کہیں کہ بہت ساری کمیٹیز ہوتی ہیں جن کو آپ صرف اپنا پیسہ پہنچا دیتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں آپ کا خرید لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں فون وغیرہ پر، اور آپ جا کر کے جب قربانی کرنا ہوتی ہے تو آپ وہاں پر قربانی کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں میں کلیئرلی اس روایت سے ملتا ہے کہ اگر میں نے یہ نیت نہیں کی ہوتی حج قران کی تو میں حج تمتع ہی پرفارم کرتا. حج تمتع میں آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں
جو آپ کہیں آج کے زمانے میں پریفرینشیل ہے، زیادہ تر لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرے ٹائپ کا جو حج ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہوتا ہے حج افراد۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں صرف اور صرف حج کی ہی نیت کی جاتی ہے اور حج ہی کرتے ہیں آ کر کے، اس میں عمرہ نہیں پرفارم کرتے ہیں۔ تو 3 طریقے کے حج ہوتے ہیں، کون سے؟ حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ حج قران میں ایک ہی آپ کہیں کہ احرام کے اندر دونوں چیزیں پرفارم کی جاتی ہیں، عمرہ اس کے بعد حج، احرام کو نہیں کھولتے ہیں۔ حج تمتع جو اس کے اندر پہلے عمرہ پرفارم کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے احرام کو کھول سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب نیت کرتے ہیں دوبارہ احرام باندھتے ہیں، پھر حج کو پرفارم کرتے ہیں۔ اور حج افراد جو ہوتا ہے، نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے، صرف اس کے اندر حج ہوتا ہے اور اس کے اندر عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب عمرہ پرفارم کر لیتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے، مطلب تھوڑے وقت کے لیے، ایسا نہیں فوراً وہاں سے منی نہیں چل جاتے ہیں، انٹینشن ہوتی ہے جانے کی۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 4 دن رکتے ہیں مکہ کے اندر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیو کرتے ہیں، 4 ذوالحجہ کو آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 8 ذوالحجہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہی رکے رہتے ہیں۔ اسی وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو رسول اللہ نے یمن سے ان سے ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 100 اونٹ منگوائے تھے، وہ 100 اونٹ کو لے کر کے قافلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آ جاتے ہیں، اور وہاں مکے کی باؤنڈری پر کہہ لیں، مکے کی کسی جگہ پر ایک پورے قافلے کو وہاں پر چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ اس میں ان کے سارے اونٹ ہوتے ہیں اور کافی کچھ سامان اور بھی ہوتا ہے، کپڑے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یمن سے لے کر کے آتے ہیں کیونکہ یمن کا کپڑا بہت زیادہ مشہور تھا، وہ لے کر کے آتے ہیں، اور وہاں پر کسی آدمی کو انچارج بنا کر کے آتے ہیں کہ تم اس کی سیف گارڈ کرنا، اس کو دیکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا۔ اس کے بعد جب وہ آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ، کیونکہ ان کی بیوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی، وہ وہاں جاتے ہیں۔ جب اپنے کیمپ میں جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دیکھتے ہیں کہ نارمل ڈریس میں ہوتی ہیں، وہ احرام میں نہیں ہوتی ہیں، اور نارمل ڈریس میں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے خوشبو بھی لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب اس چیز کو دیکھ کر کے ناراضگی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے کیا کرا، احرام کیوں کھول لیا تم نے؟ اب ان کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ۔ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مطلب فقہ میں سب سے زبردست ان کو مانا جاتا ہے۔ تینوں جو خلفائے راشدین رہے ہیں شروع کے، ان کے میں چیف جج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سارے فیصلے وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مس ہو جاتا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ حج افراد، حج قران اور حج افراد جو ہیں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ 3 طریقے سے ہم حج کر سکتے ہیں۔ اب اس وقت میں اگر میں یہ کہوں کہ مجھے یہ تینوں چیزیں پتہ ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتہ تھیں، تو نعوذ باللہ کیا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی پرسنالٹی ہو گیا؟ کیا کوئی شخص یہ مجھے ایکیوز کر سکتا ہے کہ کیا تم اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بتا رہے ہو؟ نہیں، میں بالکل بھی اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا نہیں بتا رہا ہوں۔ یہ آپ کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت آپ کہیں کہ یہ لگژری نہیں تھی جو آج ہمارے پاس موجود ہے، کہ ساری حدیث کی کتابوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا گیا ہے۔ الگ الگ صحابہ کرام کے پاس جو حدیثیں تھیں ان کو جمع کر کر کے ایک کتاب کے اندر، ایک شکل میں، کتاب کی شکل میں لے کر کے آ دیا گیا ہے، جہاں سے ہم بڑی آسانی سے پڑھتے ہیں، ہمیں ساری چیزیں، اور اس کتاب کے اندر بھی الگ الگ چیپٹرز بنا کر کے، نماز کا چیپٹر الگ، غسل کا چیپٹر الگ، حج کا چیپٹر الگ، عمرے کا چیپٹر، ساری چیزیں انہوں نے بتا دی ہیں، رمضان کا چیپٹر الگ، زکوٰۃ کا چیپٹر الگ۔ اس کے اندر جو ہمیں حدیث پڑھنا ہوتی ہے وہ ساری ہمیں حدیث مبارکہ مل جاتی ہیں، اور مطلب کس حد درجے تک کتنی ساری حدیثوں کو کلیکٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے کہ آئنسٹائن نے جو تھیوریز دی تھیں وہ اس وقت میں آپ کہیں کہ اس نے دی تھیں، کمپلیٹ نہیں تھی، اس کے بعد اس کے کچھ سائنٹسٹ جو آئے بعد میں، ان لوگوں نے کمپلیٹ کیا۔ تو کیا بعد میں آنے والے سائنٹسٹ بڑے ہو گئے؟ نہیں، بعد میں آنے والے سائنٹسٹ بڑے نہیں ہو گئے، بڑا وہی ہوا آئنسٹائن، جو اس زمانے میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو اتنی اس کے پاس نالج تھی کہ اس نے اتنی زبردست تھیوریز دیں، جس کو آگے آنے والے سائنٹسٹ نے، آپ کہیں کہ ان کو ایک ساری چیزیں پکی پکائی مل گئیں، اور انہوں نے اس کے آگے جا کر کے تھوڑی سی اس کے اندر آپ کہیں کہ کچھ ایڈیشن کر دیا، تکمیل تک اس کو لے گئے۔ اسی طریقے سے ٹھیک یہی ہوتا ہے، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہو، چاہے کسی اور صحابی کا۔ بہت سارے صحابہ اور صحابیات کے ہم دیکھتے ہیں، بہت ساری چھوٹے چھوٹے کچھ حکم ایسے تھے جو بہت کامن ہمیں آج کے زمانے میں لگتے ہیں، لیکن ان کو اس وقت میں نہیں پتہ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے وہ گزرے نہیں تھے، ان کے سامنے حدیث کی کتابیں نہیں تھیں کہ جس کو وہ شام کو روز بیٹھ کر کے پڑھیں اور ان کو ساری حدیثیں یاد ہو جائیں، پتہ ہو جائیں۔ وہ جو سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ٹھیک معاملہ ہے علماء کرام کا، جو آپ کہتے ہیں کہ جو ہمیں شروعات میں جو ہمارے جو جید علماء کرام ملتے ہیں، جب تک حدیثوں کا کمپائلیشن نہیں ہوا، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں فقہ کے اندر کچھ ڈفرینسز جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی حدیث پہنچی، کسی کو کوئی حدیث کے بارے میں پتہ تھا، اور کسی کو کسی حدیث تک نہیں پہنچی، نہیں پتہ تھا۔ اب نہیں پتہ تھا کہ اس کے اندر ان کی کوئی آپ کہیں کہ نعوذ باللہ کوئی ان کی ڈیفیم نہیں کیا جا رہا ہے، ان کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی، ان کی بے عزتی نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ ایک نیچرل سی چیز ہے، بٹ نیچرل چیز ہے یہ۔ جب حضرت علی جیسے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے، جب ان سے کوئی چیز چھوٹ سکتی ہے، تو بعد میں آنے والے علماء کرام جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ بھی نہیں پایا،
تو ان سے بھی چھوٹنا یہ نارمل سی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر کوئی عالم ہے جو ساری، اس کے اندر پاسبل تو نہیں کہ ساری حدیثوں کتابوں کو پڑھ کر کے یاد کر لے، رٹ لے، اس کو کوئی بات نہیں پتہ ہے، اور کوئی ایسا شخص اس کو وہ بات بتا رہا ہے کہ جو اس سے آپ کہیں کہ عہدے میں نیچے ہے، اس کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے عالم کی، تو اس کو اس بات پر ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بات جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس لڑکے کے پاس یا اس بچے کے پاس یا اس آدمی کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، یہ مجھے کیوں یہ بات بتا رہا ہے، میں اس کی بات کو نہیں مانوں گا۔ بلکہ ایٹیٹیوڈ وہی ہونا چاہیے جو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، جب ان کو یہ بات پتہ چلی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ کہا ہے کرنے کے لیے، تو سیدھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ایسا ایسا معاملہ ہے، فاطمہ کیوں احرام کو کھول کر کے بیٹھی ہیں، اور کیا آپ نے ان کو یہ حکم دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ حکم دیا ہے۔ پھر رسول اللہ ان کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے، یہ حج 3 طریقے سے ہوتے ہیں، ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا نیت ہے علی؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، دیکھیے محبت کا مطلب الگ الگ چھوٹی چھوٹی باریکیوں میں ہمیں محبت پتہ چلتی ہے صحابہ کرام کے، خاص طور سے حضرت علی کی رسول اللہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری کیا نیت ہے علی، تم کون سی نیت کر کے آئے ہو، کہ حج عمرہ ایک ہی احرام میں کرو گے یا پہلے حج کرو گے پھر احرام؟ تو ان کو تو جب جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ان کو تو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو وہی نہیں، ابھی دیکھیے پہلی بار یہ حج ہو رہا ہے، کیونکہ پچھلے والے میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حج پرفارم نہیں کیا تھا، صرف وہ حکم لے کر کے آئے تھے اور وہ آئے تھے بتاتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں پر اب کیونکہ اسلام کی شریعت کے حساب سے ہو رہا ہے، تو اسلام کی شریعت کے حساب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، ان کو نہیں پتہ تھا کہ کیا نیت کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تو وہی یہ نیت کی تھی کہ جو رسول اللہ کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ تو رسول اللہ مسکراتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ تمہیں پھر احرام نہیں کھولنا ہے اپنا، تم احرام میں آئے ہو اور قربانی کے جانور ساتھ لے کر کے آئے ہو، تو تم بھی حج قران ہی کرو گے، پہلے عمرہ پرفارم کر لو اور اس کے بعد پھر ہم حج جو ہے پرفارم کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ 4 دن وہاں پر رکتے ہیں، 4 ذوالحجہ کو وہاں پر پہنچتے ہیں مکہ، اور 8 ذوالحجہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں۔ سنڈے مارننگ میں مکہ کے اندر انٹر ہوئے تھے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ تھرسڈے مارننگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھتے ہیں، کعبے پر جاتے ہیں، کعبہ جاتے ہیں، کعبے جانے کے بعد فجر کی نماز وہاں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ کب؟ تھرسڈے کو، 8 ذوالحجہ کو رسول اللہ جو ہے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب آج بھی آپ یہ دیکھیں گے، جیسا میں نے شروعات میں بتایا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ نے یہ کام کیا، آج بھی آپ دیکھیں گے سیم ویسے ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ 8 ذوالحجہ کو جو سارے حاجی ہوتے ہیں، کچھ لوگ عرفات جو العزیزیہ ہے، العزیزیہ میں رکے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اور اس سے آگے آپ کہیں کہ جو کعبے کے آس پاس جو ہوٹلس وغیرہ ہیں، جو پرائیویٹ ٹور سے آتے ہیں، وہ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو سارے لوگ جو ہیں مینا کی طرف پھر روانہ ہوتے ہیں 8 تاریخ کو۔ اور العزیزیہ زیادہ قریب آپ دیکھیں گے، مکہ کے سے تھوڑا آگے جو کعبہ ہے، کعبہ سے تھوڑا آگے آ کر کے دیکھیں گے تو العزیزیہ آتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو میں نے چھوٹا سا میپ بھی بنایا ہے، وہ آپ کی اسکرین پہ لگا دوں گا تاکہ آپ ایک بار میں دیکھ لیں، آپ کو آسانی ہو۔ کئی بار کنفیوژن ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ سے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اور العزیزیہ سے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ بیچ کے دونوں مقام ہیں، ان سے روانہ ہوتے ہیں کدھر؟ مینا کی طرف کو۔ مینا کی طرف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں۔ مینا کے بعد مزدلفہ آتا ہے، اور مزدلفہ سے تھوڑا آگے مسجد النمرہ ہے، مسجد النمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ نمیرہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسجد النمیرہ، اور اس کے بارے میں بھی آگے ساری بتا دوں گا۔ یہ پوائنٹس بتا رہا ہوں میں جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، رکے تھے، جو امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اس کے لیے مینا، مزدلفہ، مسجد النمرہ، اس کے بعد جو عرفات کا میدان ہے جہاں پر جبل الرمح ہے، پہاڑ ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں۔ آج بھی سارے لوگ وہاں پر دعا کرتے ہیں، اور عرفات کے میدان میں وہاں خطبہ ہوتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ یہیں پر قبول کی تھی، اور اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری فضیلت روایتیں اس کی، کہ جو آخرت حشر کا میدان جو ہوگا وہ یہیں پر سیٹ کیا جائے گا، عرفات کے میدان کے اندر اس کو بہت بڑا چوڑا کر دیا جائے گا، بہت وائڈ اوپن کر دیا جائے گا، جہاں تک نظریں جائیں گی وہاں تک یہ میدان ہی میدان ہوگا، اور یہیں پر سارے جو معاملات ہیں ججمنٹ ڈے کے وہ یہیں پر ہوں گے۔ تو خیر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبے میں نماز پڑھتے ہیں فجر کی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مینا کی طرف جاتے ہیں، اور مینا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو مینا جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک دن وہاں پر رکتے ہیں، اور وہاں پر 5 وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، 5 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ادا کرتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔
اور فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی سورج بلند ہو جاتا ہے، روشنی نکل آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا جو کیمپ ہے وہ فلاں جگہ پر بتاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لگایا جائے. اور وہاں پر جو تھے قریش یہ سمجھتے تھے کہ المشعل الحرم ایک جگہ ہے، المشعل الحرام ایک جگہ ہے جہاں پر باؤنڈری ایک طریقے سے سمجھے کہ وہاں پر جو حرم کی باؤنڈری تھی وہاں تک ہوا کرتی تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تک ہی رکیں گے. دور جاہلیت میں وہیں حرم کی باؤنڈری تک رکا جاتا تھا اور اس سے آگے نہیں جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے المشعل الحرام سے تھوڑی سی پہلے، مطلب اس سے تھوڑا آگے نکل جاتے ہیں، اور جہاں پر اس وقت مسجد النمرہ ہے، مسجد النمرہ یا مسجد النمیرہ ہے، وہاں پر اس سے آپ کہیں کہ 5-10 فٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنا کیمپ لگواتے ہیں. وہاں پر رسول اللہ کا کیمپ لگایا جاتا ہے، وہاں پر رسول اللہ رکتے ہیں اور رسول اللہ انتظار کرتے ہیں کہ سورج جو ہے بہت اور تھوڑا اوپر چڑھ جائے، زوال کا وقت شروع ہو جائے. جب زوال کا وقت شروع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرفات کے اندر انٹر کرتے ہیں. بالکل ملا ہوا ہے، آپ کہیں کہ مسجد النمیرہ جو ہے، نمرہ، اس کو آپ دیکھیں گے تو وہ ایک ایسی مسجد ہے، یہ تو پورے سال بند رہتی ہے، وہ مسجد کھلی نہیں ہوتی، وہ عام مسجدوں کی طرح نہیں ہے جس کے اندر نمازیں وغیرہ ہوں. وہ صرف جب حج کا موقع ہوتا ہے تو اسی وقت میں 2-3 دن کے لیے وہ صرف کھولی جاتی ہے، اور اسی وقت میں یہاں پر آ کر کے جو لوگ ہیں نماز نفل وغیرہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس کا زیادہ پارٹ جو ہے وہ عرفات کے میدان سے مطلب باہر ہے، حرم کے باؤنڈری کے باہر، حرم کی باؤنڈری کے اندر ہے، اور کچھ پارٹ جو اس کا عرفات کی باؤنڈری کے اندر آتا ہے، یعنی کہ حرم کی باؤنڈری کے باہر آتا ہے. جہاں سے حرم کی باؤنڈری ختم ہوتی ہے اس کے بعد پھر عرفات شروع ہوتا ہے. تو وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ کچھ حرم کی باؤنڈری میں، کچھ حرم کی باؤنڈری کے اندر نہیں ہے. اور اس کے اندر آپ جائیں گے، جس کا بھی جانا ہوتا ہے حج کے اندر، اللہ تعالیٰ سب کو یہ نصیب عطا کرے کہ حج پر لوگ جائیں اور مسجد نمرہ کے اندر جا کر کے نماز ادا کریں. تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک باؤنڈری، ایک بہت باؤنڈری بنی ہوئی ہے، نشان لگا ہوا ہے، اور وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر حرم کی باؤنڈری ختم ہو گئی، اور یہاں سے پھر جو ہے عرفات کا میدان شروع ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ خصوصیت ہے. آپ ویسے آپ عمرے وغیرہ پر جائیں گے تو آپ وہاں پر اس مسجد پر جا سکتے ہیں، وزٹنگ مطلب جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے ہیں، لیکن دروازے اس کے بند ہوتے ہیں، اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے. بہت بڑی یہ مسجد ہے، فوٹو وغیرہ میں لگا دوں گا، بہت بڑی یہ مسجد ہے، سال میں صرف ایک ہی بار کھلتی ہے اور وہ حج کے موقع پر ہی کھلتی ہے. تو جیسا میں نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں انٹر کرتے ہیں تو قریش جو ہے وہاں پر جانے سے شروعات میں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے دور جاہلیت میں جو ہوا کرتا تھا وہ حرم کے باہر نہیں جایا کرتے تھے. لیکن یہ دور جاہلیت پر تو حج ہو نہیں رہا تھا، یہ نئی شریعت اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اوپر ہو رہا تھا جو اسلامک شریعت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی سارے جو اور حج کے اور جو عرب کے لوگ تھے وہ رسول اللہ کے ساتھ انٹر کرتے ہیں، صحابہ اکرام انٹر کرتے ہیں. لیکن جو نئے نئے قریش جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ لوگ انٹر نہیں کرتے. لیکن پھر دیکھتے ہیں جب رسول اللہ چلے گئے وہاں پر کیمپ کر لیا، رسول اللہ نے نماز ادا کر رہے ہیں، تو پھر مجبوری میں وہ جا کر کے انٹر کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے بتایا کہ زوال کے وقت کا انتظار کرتے ہیں. جیسے ہی زوال کا وقت شروع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نمرہ کے پاس ان کا ٹینٹ لگا ہوا تھا اس کو چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف بڑھتے ہیں. عرفات کے میدان میں رسول اللہ جاتے ہیں، اور عرفات کے میدان میں رسول اللہ کا خیمہ لگایا جاتا ہے. اور وہیں پر عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 3 سب سے بڑے بڑے میجر خطبات رسول اللہ نے یہاں پر دیے ہیں. اور جو آج بھی ایک حج کے معاملے میں جو ایک بہت بڑا خطبہ ہوتا ہے، خطبہ عرفات کے اندر ہوتا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر خطبہ دیا ہے. اب یہ چیز ایک آپ کہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک کامن مسکنسیپشن ہے، شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پچھلے کلاس میں بتایا تھا شاید میں نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا ہے، خطبہ حجۃ الوداع، جو کہ بہت بڑا ہے اپنے اندر. ہم دیکھتے ہیں جب اس کو، تو وہ ایک ہی خطبہ رسول اللہ نے دیا، ایک ہی خطبہ نہیں دیا، کافی سارے خطبے رسول اللہ نے دیے ہیں. جہاں جہاں پر بھی رکا کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے رسول اللہ، وہاں پر خطبہ دیا کرتے تھے. اور چھوٹا چھوٹا خطبہ ہوا کرتا تھا، سیشنز میں ہوا کرتا تھا، وہ چھوٹا چھوٹا کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر ہوا کرتا تھا. اور وہ انشاءاللہ جو خطبہ ہے وہ میں نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ آج کی کلاس میں صرف جو جتنے بھی آپ کہیں کہ ریچولز پرفارم کیے ہیں، جو آپ کہیں کہ ارکان رسول اللہ نے کیے ہیں حج کے موقع پر، ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اگلا جو کلاس ہوگا اسپیشلی ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے خطبہ حجۃ الوداع کو، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ کہیں کہ نوع انسانی کے اندر اتنا بہترین خطبہ، اتنی بہترین اسپیچ کبھی کسی نے نہیں دیکھی. اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے اس کے آپ کہیں کہ پارٹس ہیں، الگ الگ سیشنز ہیں اس کے اندر، جو الگ الگ رسول اللہ نے خطبے دیے ہیں، الگ الگ ٹاپکس کے اوپر دیے ہیں. تو ان ٹاپکس کو ہم انشاءاللہ رکھ کر کے میں پہلے بتا دوں گا کہ یہ کس ٹاپک پر ریلیٹڈ رسول اللہ نے یہ خطبہ دیا ہے، اور اس پورے کو ایک ساتھ ڈسکس کر لیں گے. اس کے بینیفٹس بھی ہمیں بہت سارے ملیں گے. ہم دیکھیں گے آج اس زمانے میں جو بہت ساری پریشانیاں جو آپ کہیں کہ ایول پریکٹسز ہیں، ان کو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈریس کر چکے ہیں، اور اسلام نے ان کو 1400 سال پہلے ختم کر دیا، جو آج ویسٹ ختم بھی نہیں کر پا رہا ہے. لیکن پھر بھی اسلام کو بلیم کیا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ چیزیں غلط ہیں.
کمی ہماری طرف سے ہے کہ ہم نے کبھی سیرت کو یا اسلام کو اس طریقے سے نہیں جانا جیسا کہ اس کو جاننے کا حق ہے، قرآن کو اس طریقے سے نہیں جانا جیسا کہ اس کو جاننے کا، پڑھنے کا، عمل کرنے کا حق ہے، اور اسی وجہ سے ہم ڈیفینڈ بھی نہیں کر پاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کہاں پر اسلام نے کس کو کیا حقوق دیے ہیں اور کب دیے ہیں، کتنے وقت پہلے دیے ہیں۔ تو خیر اس کو انشاءاللہ ہم جتنے بھی خطبات ہوں گے تو وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے اگلی کلاس میں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 خطبے بڑے بڑے یہاں پر دیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے، مطلب میں آپ کو یہ خطبے جو ہیں وہ نماز کے بعد ہی دیتے ہیں، تو میں اس کے بعد بتا رہا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے اندر انٹر ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کیمپ لگایا جاتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اقامت پڑھی جائے، اذان دی جائے، اقامت پڑھی جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ وہاں پر ظہر اور عصر کی جو نماز ہے وہ کمبائن کر کے اور شارٹ پریئر پڑھتے ہیں، یعنی کہ ملا کر کے ظہر اور عصر کو ملا کر کے، اور اس کے بعد 2 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جبل الرحمہ کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ رسول اللہ جبل الرحمہ میں ٹاپ پر جا کر کے کھڑے ہوئے تھے یا کہیں بیچ میں جگہ پر کھڑے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ شاید ٹاپ پر گئے ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ کو پرائیورٹی دیں گے سارے لوگ کہ آپ آ جائیے، پہلے اوپر کی جگہ جائیے۔ اور اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو اوپر کھڑے ہو کر کے دعا مانگے گا اس کی زیادہ فضیلت ہے، جو نیچے کم کھڑے ہو کر کے مانگے گا اس کی کم فضیلت ہے، اوپر والے کی زیادہ پہلے دعا قبول ہوگی، نیچے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، جبل الرحمہ کی طرف جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ میں جبل الرحمہ پر اس جگہ پر کھڑا ہوں، فلاں جگہ پر جہاں پر بھی رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جان لو کہ پورا عرفات کا میدان جو ہے وہ دعا کی جگہ ہے، تم جہاں کہیں پر بھی ہو وہاں پر دعا کرو۔ تو یہ آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا ذہن سے۔ اور یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کی فقہ کی باتیں کتنی زبردست سمجھ کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کے اندر ڈالی ہے، کہ اس وقت تو پتہ ہے اتنے سارے لوگ ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کیونکہ یہ پوری دنیا کے لیے دین ہے، پوری دنیا کو اور پھیلے گا، اور ہم سے جتنا ہم یقین نہیں کرتے ہیں اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یقین کرتے تھے، جتنا کہ میں پچھلی کلاس میں بتا چکا ہوں، جتنا پتہ ہے کہ کل اگلے دن سورج ایسٹ سے نکلے گا اور ویسٹ میں ڈوبے گا، جتنا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہاں یہ چیز ہونا ہی ہونا ہے، تو رسول اللہ کو اتنا ہی پتہ تھا کہ یہ دین اس دنیا کے اندر پھیل کر کے رہے گا۔ جب دین پھیلے گا تو اس کے ماننے والے زیادہ ہوں گے، اور یہ جب فرض ہے لوگوں کو تو یہاں پر آئیں گے، جمع ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہو کہ کہیں میں ایک پرٹیکولر جگہ پر کھڑا ہوا ہوں اور وہاں پر لوگ سمجھیں کہ یہیں پر کھڑا ہونا فرض ہے، ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑیں اور ایک دوسرے کو دھکا مکی کریں جس سے نقصان ہو ان کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پہلے ہی کلیئرلی میسیج دے دیا کہ پورا جو عرفات کا میدان ہے وہ جگہ جو ہے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، وہاں پر کہیں پر بھی آپ کھڑے ہوں، کھڑے ہونے کے بعد آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، جو بھی اس دعا کی بہت فضیلت ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں زیادہ تر حد الامکان یہی ہے کہ آپ کی دعا وہ انشاءاللہ قبول ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مطلب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جو میں جیسے میں آپ کو بتایا ظہر اثر ملا کر کے پڑھتے ہیں، اور وہ زوال کے وقت کے بعد ہی پڑھتے ہیں، جو شروعات میں ظہر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے کنٹینیوسلی ظہر کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک، سورج کے ڈوبنے تک رسول اللہ وہاں پر کھڑے ہوئے دعا کرتے رہتے ہیں، اور امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس میں کلیئرلی یہ نہیں آتا ہے کس چیز کی کس کے لیے پرٹیکولرلی رسول اللہ نے دعا کی، رسول اللہ دعا کرتے رہتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب آپ سوچ رہے ہیں کہ ظہر کے وقت سے مغرب کے وقت تک لگ بھگ بھی نہیں ہوں گے تو یہ کم سے کم 4-5 گھنٹے ہوں گے، 4-5 گھنٹے رسول اللہ کنٹینیوسلی کم سے کم دعا کرتے ہیں وہاں پر۔ اب اس میں اپنے لیے تو کم ہی دعا ہوگی رسول اللہ کی، اپنے عزیزوں کے لیے سب سے زیادہ جو رسول اللہ کی ہم دیکھتے ہیں عادت مبارکہ میں تھا، وہ امت کے لیے رسول اللہ دعا کیا کرتے تھے ہمیشہ، سب سے زیادہ اپنی امت کو یاد کرتے تھے، اپنی امت کے لیے ہی رسول اللہ نے ہمیں یہاں پر امید ہے کہ دعا کی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں آج کے اگر کوئی جاتا ہے وہاں پر تو 5-10 منٹ 15-20 منٹ میں دعا مانگنے، اب کیفیت وہاں پر ایسی ہوتی ہے، مطلب کچھ ایسی جگہ ہے، 2-3 جگہیں ایسی ہیں، جب آپ عمرہ حج پر جاتے ہیں تو آپ کو الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، جب آپ کعبہ پہنچتے ہیں تو آپ کی کیفیت الگ ہوتی ہے، آپ کے آنسو نہیں رکتے ہیں، جب آپ مدینہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت الگ ہوتی ہے، آپ کے آنسو نہیں رکتے ہیں، غار ہرا جب آپ جاتے ہیں، جب میں گئے تھے تو وہاں پر کیفیت الگ ہوتی ہے انسان کی، حالانکہ غار ہرا جانے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، وہاں پر جانا نہیں جانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کو ایکسٹرا ثواب فضیلت ملے گی، یا نہیں جائیں گے تو آپ کو کوئی گناہ ملے گا، لیکن محبت میں انسان جاتا ہے صرف وہاں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر جاتے تھے، دیکھتے تھے، وہاں پہلی وحی آئی تھی، تو وہاں پر ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہ جو یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ جبل الرحمہ پر جب آپ ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کی الگ کیفیت ہوتی ہے، جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کے آنسو نہیں رکتے ہیں، اور خاص طور سے آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں تو آپ کو اور زیادہ آپ کی کیفیت الگ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام یہاں پر کھڑے ہو کر اسی جگہ پر دعا مانگتے تھے۔
اور آپ بھی وہاں پر دعا مانگیں. دعا مانگنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے, اللہ تعالیٰ وہاں پر دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اس کے بعد جیسا میں نے بتایا مغرب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں, اور مغرب کا وقت داخل ہونے والا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہاں مطلب 10 ذوالحجہ لگنے والی ہے, آپ ماننے لگ گئی ہیں 10 ذوالحجہ. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کون ہے اسامہ بن زید؟ حب النبی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بہت محبت کیا کرتے تھے, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے رسول اللہ. ان کو اپنے ساتھ اونٹ پر بیٹھاتے ہیں رسول اللہ, اور مزدلفہ کی طرف ہلکے ہلکے چلنا شروع کرتے ہیں رسول اللہ اپنے اونٹ پر, اور ساتھ میں جتنے بھی صحابہ اکرام چل رہے تھے, جا رہے تھے, ان کو اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں کہ ہلکے ہلکے چلو, جلدی بھاگنے کی, جلدی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خود بھی ہلکے ہلکے چل رہے ہوتے ہیں, اور صحابہ اکرام سے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہلکے ہلکے چلو. ہر حکم کے اندر, ہر ایکشن کے اندر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مطلب بہترین چیز ملے گی کہ آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں, اگر اس وقت میں کہہ دیتے کہ تیز چلو, جلدی پہنچو وہاں پر مزدلفہ پر, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو حکم سمجھ لیتے. اور آج, اس وقت تو چلیے اتنی پبلک نہیں تھی, لیکن آج جتنی پبلک ہوتی ہے تو ان کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. تو اسی لیے آپ کہیں کہ رسول اللہ کے ہر حکم کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ بینیفٹس ملیں گے ضرور. تو آج بھی یہی حکم کیا جاتا ہے کہ آرام آرام سے چلیں, کوئی پریشانی, کوئی جلد بازی نہیں ہے. تو لوگ آرام آرام سے آج اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ رسول اللہ کا حکم تھا کہ آرام آرام سے چلو. رسول اللہ آرام آرام سے جاتے ہیں اور سب کو ہلکے ہلکے جانے کے لیے کہتے ہیں. تو ایک صحابی آتے ہیں, وہی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کا کیا, مغرب جو نکل جائے گی اگر ہم آرام آرام سے چلیں گے, مغرب کہاں پڑیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ مغرب تمہارے سامنے ہے, یعنی مزدلفہ بالکل سامنے ہوتا ہے, مزدلفہ پہنچنے والے ہوتے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں کہ مزدلفہ میں جا کر کے ہم مغرب ادا کریں گے, مغرب پڑھیں گے. اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچیں, وہاں پر پھر اذان دی جاتی ہے اور اقامت دی جاتی ہے. اس کے بعد وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. مغرب کی 3 رکعت پڑھتے ہیں اور عشاء کی 2 رکعت. جب بھی ہم نماز کو شارٹ کرتے ہیں, آدھا کرتے ہیں, قصر کرتے ہیں نماز کا, تو ہم اس میں 4 رکعت کی جگہ آدھی کر دیتے ہیں, 2 رکعت کر دیتے ہیں. لیکن فجر کیونکہ 2 رکعت ہے تو اس کو آدھا کر کے 1 رکعت نہیں کرتے ہیں, وہ 2 رکعت ہی ادا کی جاتی ہے. اور جو مغرب ہے اس کو 3 رکعت کو آدھا کر کے 1.5 نہیں کرتے ہیں یا 2 نہیں کرتے ہیں, بلکہ اس کو 3 ہی ادا کرتے ہیں. مغرب کی پوری ہی نماز پڑھی جاتی ہے اور باقی ساری آدھی کی جاتی ہیں, اور فجر کی بھی پوری نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت. اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب مغرب اور عشاء رسول اللہ ادا کر لیتے ہیں وہاں پر, تو رسول اللہ تھوڑا سا کیونکہ تھک سے جاتے ہیں کافی, 2-3 دن ہو گئے چلتے ہوئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پر ریسٹ کرتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے آج بھی مزدلفہ کے اندر کھلے آسمان کے نیچے ایسے ہی لوگ چادریں بچھا کر کے وہاں لیٹ جاتے ہیں اور رات وہیں پر گزارتے ہیں فجر تک. فجر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے ہیں, فجر کو اٹھتے ہیں رسول اللہ, اور اس کے بعد نماز ادا کرتے ہیں. نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں رسول اللہ کہ سورج تھوڑا سا اور اوپر آ جائے. جب سورج تھوڑا اور اوپر آ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مینا کی طرف جاتے ہیں, اور مزدلفہ سے کنکریاں اکٹھا کر کے رسول اللہ لے کر کے جاتے ہیں. صحابہ اکرام بھی کنکریاں اکٹھا کر کے لے کر کے جاتے ہیں, اور مینا پہنچتے ہیں. مینا پہنچ کر کے جو جمرات ہیں وہاں پر جاتے ہیں. جمرات پر جو ہے رمی کرتے ہیں, جو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں, اور 7 کنکریاں مارتے ہیں رسول اللہ, اور صحابہ اکرام بھی سنت کو فالو کرتے ہیں, اور مارتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں اسی طریقے سے آج بھی سنت ہے, 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قربانی کی جگہ پر جاتے ہیں, اور قربانی کی جگہ جا کر وہاں پر رسول اللہ قربانی کرتے ہیں. اور قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ منگائے تھے اپنے لیے, اور 100 اونٹ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, ان 100 میں سے 63 اونٹ 63 اونٹس جو تھے کیملز, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں. وہاں پر ہم ایک اور معجزہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں قربانی کرنا ہوتی ہے تو جانور کس طریقے سے بھاگتا ہے. ہر وہ کوشش کرتا ہے کہ جیسے اس کو باندھا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا لے, چھڑا لے, اور بڑی مشکل سے قربانی ہوتی ہے, اور خاص طور سے اونٹ کی بھی کافی مشکل سے قربانی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں معجزہ کہ یہ جتنے بھی اونٹ قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے, وہ سارے خود بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں قربان ہونے کے لیے. اب یہ وہی چیز ہے کہ اگر کوئی کافر یا نان مسلم نان بلیور اس کو پڑھے گا تو اس کو بڑی عجیب سی لگے گی, ہو سکتا ہے مذاق بھی لگے اس کو یہ بات. لیکن ہمارا جن کا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اللہ تعالیٰ کے معجزات کے اوپر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, تو ہمیں اس چیز میں کوئی بھی مطلب مشکل نہیں لگتی, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہاں واقع میں ایسا ہی ہوا ہوگا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے وہ قربانی کے لیے آئے ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 63 اونٹ کا جو ہے 63 اونٹ جو ہے رسول اللہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں, اور 37 جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے ہیں. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قربان کرتے ہیں ان کو.
ہر اونٹ میں سے مطلب جو بھی قربان کیے گئے تھے اس کے گوشت میں سے ایک ایک پیس، ایک ایک بوٹی لی جاتی ہے اور ایک بہت بڑی دیگ تیار کی جاتی ہے، اور اس قربانی کے گوشت کو جو آپ کہتے ہیں کہ سنت ہے، جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے موقع پر جب عید الاضحیٰ آتی ہے جو کہ آنے والی ہے، اس میں صبح صبح قربانی کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے سے پہلے نہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے اگر کسی نے عید کو قربانی کر دی تو رسول اللہ کا کھلا فرمان ہے کہ وہ ہماری اس میں سے نہیں ہے، اس کی وہ ایسے ہی جائے گی بیکار، جیسے کوئی نارمل وہ ذبح کرتا ہے ویسے ہی اس کا گوشت ہوگا، وہ قربانی میں شمار نہیں ہوگا۔ نماز کے بعد ہی جو قربانی ہوگی اسی کو شمار کیا جائے گا قربانی کے اندر۔ تو اس میں قربان کرنے کے بعد کھانا بنانا اسی کے گوشت سے جو آپ نے قربانی کی اور اس کو پھر کھانا صبح صبح، یہ ایک سنت ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر مسلم فیملیز میں الگ الگ کنٹریز کے اندر ہر جگہ اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے ہیں، اور اس دیگ کو بنایا جاتا ہے، ہر اس میں سے ایک ایک بوٹی لے کر کے ایک بہت بڑی دیگ تیار کی جاتی ہے۔ رسول اللہ بڑی شوق سے کھاتے تھے، مطلب یہ ایسی سنت ہے جو زیادہ تر مسلمان فالو کرتے ہیں۔ گوشت کا کھانا بہت پسند کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گوشت کھانے کو۔ گوشت کھاتے ہیں، اس کا جو شوربہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں ہوتا ہے اس کو پی جاتے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مطلب اپنے جو آپ کہیں کہ جو بالوں کو شیو کرانا، وہ جو ایک آپ کہیں کہ جہاں پر آ کر کے تکمیل ہوتی ہے پوری جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ جو پورے ریچولز ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہیڈ شیو کراتے ہیں، اپنے سر کو جو ہے آپ کہیں اس طرح کرواتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام بھی وہی سارا کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے پہ جاتے ہیں اور کعبے پر جا کے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر واپس آتے ہیں، مطلب نہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بنو عبد المطلب کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ بنو عبد المطلب جو تھے ان کو کیا دی تھی ڈیوٹی، ان کو کعبے کے جو زمزم کا پانی پلانے کی وہ ڈیوٹی انہی کے پاس تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے ان سے کہتے ہیں کہ لاؤ مجھے ایک کپ میں، ایک پیالے میں پانی دے دو زمزم کا، اور اگر ایسا ہوتا کہ میں آ کر کے خود وہ زمزم نکالتا اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے پیتا تو لوگ کیا سمجھتے کہ خود نکال کر کے پینا یہ سنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ آگے آنے والے معاملے میں بہت مشکل ہو جائے گا اور لوگ تم سے یہ جو حق ہے پانی پلانے کا وہ تم سے چھین لیں گے، تو اس ڈر کی وجہ سے میں یہ ایکٹیویٹی نہیں کر رہا ہوں، تم خود ہی مجھے لا کر کے پلا دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپ میں لا کر کے پلایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پیتے ہیں زمزم کا پانی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو نارمل وہاں پر رکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آتا ہے 10، 11، 12 تینوں دن یہی کیا جاتا ہے کہ پھر کعبے سے منی جایا جاتا ہے، وہاں سے جو جمرات ہیں ان پر رمی کی جاتی ہے، کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر واپس آتے ہیں کعبہ، طواف وغیرہ کرتے ہیں، نماز وہاں پر ادا کرتے ہیں۔ تو 3 دن یہ ایسی کنٹینیوسلی کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں جس وقت میں یہ رسول اللہ نے حج پرفارم کیا ہے، اس وقت حج جو تھا وہ فرائیڈے کے دن ہوا تھا جو حج تھا، اور فرائیڈے میں جب ہوا تھا تو یہ ہمارے یہاں ایک غلط کانسیپٹ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب فرائیڈے کو حج پڑتا ہے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ ایسا کہیں پر بھی ہمیں کسی بھی روایت میں نہیں ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کرام کی کسی بھی روایت سے ہمیں نہیں ملتا ہے، یہ لوگوں نے اپنے آپ ہی بنا لیا ہے۔ حج صرف ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی طریقے کا، اس کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ جو کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اس کے ارکان کے اندر ہیں کہ حج قران، حج تمتع، حج افراد، اس طریقے سے تو اس کے اندر کیٹیگریز ہیں۔ چھوٹا اور بڑا لیول کا کوئی حج نہیں ہے کہ حج اکبر کوئی بہت بڑا حج ہے اور حج اصغر مطلب کوئی ایک نارمل حج ہے جس میں فرائیڈے کو پڑے گا تو بہت بڑا اس کی کوئی فضیلت ہو گئی، نہیں، سب دن سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی فضیلت ہوتی تو ہم اس کو مان لیتے بالکل، لیکن ہمیں کوئی بھی صحیح روایت کے اندر یہ فضیلت نہیں ملتی ہے۔ ضعیف روایتوں کے اندر یا من گھڑت روایتوں کے اندر ہمیں ایسی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن ہمارا کیونکہ میتھڈولوجی یہی ہے کہ جو صحیح روایتیں ہوں گی قرآن اور حدیث سے، جو صحیح روایتیں ہمیں مل رہی ہوں گی ہم صرف انہی کو مانیں گے، اور باقی ہم ضعیف روایتوں کے یا من گھڑت روایتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے دین میں جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ رسول اللہ نے اور صحابہ کرام نے کلیئرلی ہمیں بتا دی ہیں، وہ دین میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اور حج اکبر اور حج اصغر جو آپ دیکھیں گے، حج اکبر جو کہا جاتا ہے حج کو کہا جاتا ہے اس حج کو، اور حج اصغر جو کہا جاتا ہے وہ عمرے کو کہا جاتا ہے، عمرہ بھی حج ہی ہے۔ تو اس میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حج اکبر اور حج اصغر ہے، لیکن حج کے اندر کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ فرائیڈے کو پڑے گا تو حج اکبر ہوگا اور اگر فرائیڈے کے علاوہ دنوں میں پڑے گا تو وہ حج اصغر ہوگا۔ اور آپ کہیں کہ کوئنسیڈنٹلی اس وقت جس میں جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں جس سال میں، تو اس سال میں بھی اب فرائیڈے کو ہی حج ہو رہا ہے۔ تو آپ کہیں کہ یہ ایسا کوئی ہمارے اندر کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے اگر جو لوگ سن رہے ہیں کہ فرائیڈے کو ہو رہا ہے تو یہ حج اکبر ہے۔ اسی وقت میں 9 ذوالحجہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز بتانا رہ گئی، اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی کور کر لیں گے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں 9 ذوالحجہ کو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی خوبصورت آیت آتی ہے جو اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ آیت کیا تھی؟ وہ آیت تھی الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ بہت خوبصورت آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا آپ کہیں کہ یارڈ اسٹک ثابت ہوتی ہے، ایک پیمانہ ثابت ہوتی ہے ہمارے لیے، جو ہر چیز کو جج کرنے کے لیے، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئرلی فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ یہ آج کا جو دن ہے اس میں میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ جتنی بھی چیزیں آنا تھیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے احکامات بتا دیا، اب اس میں کچھ ایڈ آن نہیں ہو سکتا، اس میں سے کچھ سبٹریکٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کی بلیسنگز ہے اس کو پرفیکٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اتمام کر دیا لوگوں کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو اسلام ایز اے ریلیجن ہے اس کو چوز کر لیا۔ اللہ کی نظر میں جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی نظر میں دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ اگر اسلام کے علاوہ آپ کوئی ریلیجن لے کر کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ آپ دنیا میں آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ کسی بھی ریلیجن کو فالو کریے، اس میں اللہ تعالیٰ کبھی زور زبردستی نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلامک نظام کے اندر جو اور ریلیجن کے لوگ تھے بڑے پیسفلی، بڑے آرام سے رہ رہے تھے۔ کیونکہ ان کو ایز اے ہیومن یہ آزادی ہے کہ وہ کسی بھی ریلیجن کو چنیں یا نہیں چنیں، یہ ان کی زندگی ہے، جیسے وہ اپنا بیڑا غرق کرنا چاہیں کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر وہ کسی چیز کو آ کر کے اللہ سے سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو بڑی لوگوں کی مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ میں نے تو بڑے اچھے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے جنت دے دے۔ جنت تو آپ کو تبھی ملے گی جب آپ اسلام پر چل کر کے آئیں گے، اسلام ایز اے دین ایکسیپٹ کر کے آئیں گے، اسلام پر ہی آپ کا خاتمہ ہوگا، اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جب آپ مان رہے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نبی مان رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کے اندر کوتاہیاں، کمیاں ہیں تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، یا جو اس کے آپ کہیں کہ گناہ کا سزا ملنے کے بعد آپ جنت کے اندر انٹر ہوں گے، جنت کے اندر آپ انشاءاللہ انٹر ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ کوئی جنت میں جانے کا بائی پاس نہیں ہے کہ آپ کسی اور طریقے سے کوئی اور دین لے کر کے آ جائیں۔ اس جنریشن کے لیے، پچھلی جنریشنوں کے لیے تو ضرور ہے کہ جو یہودی جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو جو جیوز ہیں اس وقت میں جنہوں نے اسلام قبول، اس وقت میں جو انہوں نے ان کی دعوت قبول کی ہوگی تو وہ لوگ ضرور جنت کے اندر انٹر ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو جب انہوں نے ان کے میسج کو قبول کیا ہوگا تو اس وقت جو کرسچنز ہوں گے تو ان لوگوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ انٹر کرے گا۔ اب کرسچینٹی کہہ لیں، جوڈائزم کہہ لیں، اگر ہم شروع سے دیکھیں تو ایک ہی میسج ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، وہ ہے اسلام ہی، لیکن اس کو بدل کر کے لوگوں نے اپنا نام دے دیا ہے اس کو۔ تو خیر یہاں پر اس چیز کے بارے میں ایک اور بہت زبردست ایک انسیڈنٹ، اب یہ حالانکہ یہ لاسٹ ورس نہیں ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری آیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی، یہ آخری آیت نہیں، آخری چند آیتوں میں سے آئی ہوئی آیت ہے یہ۔ تو اس کے بعد ایک بہت انسیڈنٹ آتا ہے جس میں ایک یہودی آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے دور خلافت میں، کہ تمہارے پاس قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہمیں وہ ملی ہوتی آیت تو ہم تو اس دن کو بہت بڑھیا طریقے سے سیلیبریٹ کرتے۔ تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کون سی آیت، تو وہ یہی آیت بتاتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیت ہے پوری یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے، اور ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس کو خوشی مناتے بہت زیادہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھے سے یاد ہے یہ کب آیت یاد آئی تھی، 9 ذو الحجہ کو یہ آیت جو آئی تھی، اور ہم اس دن خوش ہوتے ہیں 9 اور 10 کو، مطلب 9 بہت بڑا دن ہوتا ہے عرفہ کا، اور 10 کو ہم خوشی مناتے ہیں، یعنی کہ عید مناتے ہیں، عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 میں جب یہ آیت آئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا خطبہ دیا، جس کو ہم انشاءاللہ اگلی بار میں ڈسکس کریں گے۔ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے وہ ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جب رسول اللہ یہاں سے واپس جا رہے تھے، حج کے موقع سے اپنا واپس جا رہے تھے، تو غدیر خم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، انسیڈنٹ آف غدیر خم کا جو واقعہ ہے، وہاں پر رسول اللہ نے ایک خطبہ دیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے، خم نامی ایک جگہ تھی، گاؤں تھا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ کہیں کہ خود ممبر لگوایا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا، اور وہاں پر خود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، جب اللہ کا مطلب قریب ہے کہ اللہ کا ایک قاصد یعنی کہ موت کا فرشتہ میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آیا، اللہ کی دعوت لے کر کے آیا، اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں، اور میں اپنے بعد تمہارے پیچھے 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، اور اللہ کی کتاب اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اور یہ اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، اور دوسری اس کو مطلب پکڑے رہنا، اس میں ہدایت ہے، اور دوسری جو چیز میں تمہارے پیچھے بھاری چھوڑ کر کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں، اور میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی طرف سے خوف دلاتا ہوں، تم ان کا خیال رکھنا، تم ان کے بارے میں مطلب تم ان کے معاملے میں
تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں رسول اللہ، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اٹھاتے ہیں، ممبر پر ہی کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر کے اٹھاتے ہیں، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی، یعنی کہ من کنت مولا فحاذا علی المولا، کہ جس کا دلی یار میں، جس کا قریبی دوست میں رسول اللہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پھر اس کا قریبی دوست علی بھی ہے۔ اور اے اللہ ان سے محبت کر جو علی سے محبت کریں، اور ان سے نفرت کر جو علی سے نفرت رکھیں، جو علی سے بغض رکھیں۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے جو رسول اللہ بیان کرتے ہیں، لیکن شیعہ حضرات جو ہیں اس کو غلط اینگل دیتے ہیں، اور غلط اینگل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک طریقے سے ڈکلیئر کیا ہے خلافت کے لیے۔ تو یہاں پر کہیں پر بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہاں پر ڈسکس کیا، مطلب خلافت کے لیے نامینیٹ کیا گیا۔ یہ صرف انہوں نے فضیلت بیان کی ہے کہ علی سے محبت رکھو، اگر مجھے تم اپنا دلی دوست سمجھتے تو علی کو بھی اپنا دلی دوست سمجھو، علی کو بھی اپنا قریبی سمجھو، اور جو کوئی بھی علی سے نفرت کرے گا یہ جان لو کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرے گا۔ یعنی حضرت علی کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے، مومن جو ہوگا وہی صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا۔ تو خیر اس کو ہم آگے ڈسکس کر لیں گے، میں اس کو آگے ڈسکس کر لوں گا کسی اور کلاس میں، کیونکہ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کر لیں گے، آئے گا جب بھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے اندر جو بھی کمیاں غلطیاں ہوئی میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں، سمجھنے میں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔